ایک بھارتی لڑکی کی دکھ بھری داستان۔ پامیلا کپور بھارت کی مشہور صحافی اور عورتوں کے حقوق کے لیے اپنے کام کی وجہ سے معروف ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں اپنے شوہر کی مدد سے بھارت میں کال کر بن جانے والی گھریلو لڑکیوں کے انٹرویوز کیے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر باعزت زندگی جیتے جیتے کوئی لڑکی کیسے اس گڑھے میں جا گرتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ پامیلا کا کہنا ہے کہ بھارت میں شادی شدہ عورتیں، کالج کی لڑکیاں، استانیاں اور ایسی عورتیں کال گرل بنی ہوئی ہیں کہ سن کر یقین نہیں آتا۔ بھارتی معاشرے کا یہ رخ دکھانے کے لیے اپنے قارئین کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ 20 سالہ کانتی ایک سادہ درمیانی شکل و صورت کی لڑکی ہے۔ اس کا قد کافی چھوٹا ہے، جسم پتلا مگر متوازن ہے، معمولی میک اپ کرتی ہے، کس قدر شرمیلی ہے اور میل ملاپ سے گریز کرتی ہے۔ 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک پرائمری اسکول میں ملازمت کر لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیوشن بھی پڑھاتی ہے۔ یہ سلسلہ 3.5 سال سے چل رہا ہے۔ تنخواہ 150 روپے ملتی ہے۔ اس نے کال گرل کے طور پر 2.5 سال سے کام جاری رکھا ہوا ہے، جس سے 300 روپے ماہانہ کماتی ہے۔ کانتی نچلے متوسط خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا والد ایک فیکٹری میں ویلڈر ہے اور اس کی تقریباً 350 روپے ماہانہ آمدنی ہے۔ اس کی تعلیم 8 جماعتوں تک ہے۔ کانتی کی ماں جو فوت ہو چکی ہے، صرف 6 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی۔ کانتی اپنے والدین کی دوسری اولاد ہے۔ اس کا ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹی بہن ہے۔ والد چونکہ میٹرک نہیں کر سکا تھا، جس کا اسے شدید احساس تھا، اس لیے وہ اپنی اولاد کو معیاری اسکولوں اور کالجوں میں پڑھانے کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ یہاں پہنچ کر کانتی رک گئی۔ میں نے مزید کچھ بتانے کے لیے کہا۔ وہ تیار تو نہ تھی، مگر میرا اصرار اور منت سماجت بڑھی تو وہ اپنی زندگی اور بچپن سے لے کر اب تک کے تجربات بتانے پر آمادہ ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بتانا شروع کیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، باپ کے گھر میں شروع ہی سے غربت کے ڈیرے پڑے ہوئے تھے، لیکن میرے والدین کے باہمی تعلقات بالکل خوشگوار تھے۔ ہم نے انہیں لڑتے یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے بہت کم پایا۔ البتہ کھانے پینے اور پہننے کی اشیاء ہمارے ہاں ہمیشہ ہی قلت رہی۔ اسی وجہ سے میری والدہ بہت جھنجھلاتی اور مغموم رہتی۔ پھر بھی میرے والد ہمیں اچھی اور مہنگی تعلیم دلانے پر کمر بستہ تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک مہنگے اسکول میں داخلہ دلا رکھا تھا۔ ان کی تنخواہ کا نصف حصہ تو ہماری یونیفارم اور فیسوں کی نذر ہو جاتا، باقی جو کچھ بچتا اس سے روٹی، کپڑا اور دیگر لوازمات بامشکل پورے ہوتے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کئی دفعہ ہمیں رات کا کھانا کھائے بغیر سونا پڑتا۔ اس سے میری ماں بہت دکھی ہو جاتی۔ پھر بھی مجموعی طور پر ایک مطمئن اور خوش گھرانے کے افراد تھے۔ میرے والد کے اوقات کار بہت طویل تھے۔ جب وہ تھکے ہارے گھر واپس آتے، ہم پر نصف سے زیادہ نیند طاری ہو چکی ہوتی۔ مجھے اپنی ماں اور بڑے بھائی سے بہت لگاؤ تھا۔ میں چونکہ کم عمر تھی، اس لیے میری سمجھ میں نہ آتا کہ ہمارے پاس میری دیگر کلاس فیلوز کی طرح پہننے اور کھانے کو کافی کچھ کیوں نہیں ہے۔ کیا یہ میرے والد کے پاس کم دولت ہونے کی وجہ سے ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ میں اکثر ضد کرتی اور شور مچاتی کہ میرے پاس پہننے کے لیے اچھا فراک ہونا چاہیے اور کھانے کو کیک اور پیسٹریاں ہونی چاہیے۔ میرے رونے اور بسوڑنے کو صرف میرا بھائی اچھی طرح محسوس کرتا، چنانچہ وہ اپنے حصے کے کھانے میں سے بھی مجھے کچھ دے دیتا اور اپنی شرٹس اور شارٹس پر آنے والا خرچ بچا کر میرے لیے فراک لے آتا۔ مجھے اس وقت اس چیز کا احساس نہ ہوتا۔ مجھے ان باتوں کی سمجھ اس وقت آنے لگی جب میری عمر 9 سال ہو گئی۔ پھر مجھے یہ بھی پتہ چلنے لگا کہ امی عام طور پر اس لیے فاقہ کرتی ہے کہ اس کے شوہر اور بچوں کو کافی کھانا مل سکے۔
وہ بہت کمزور اور تھکی تھکی دکھائی دینے لگی، کیونکہ سارے گھر کا کام انہیں ہی نپٹانا پڑتا۔ والد جب کام سے واپس آتے تو وہ بھی جھنجھلاتے ہوئے ہوتے تھے۔ اگر ہم شور مچاتے تو وہ بہت سخت ڈانٹ ڈپٹ کرتے۔ وہ بڑے بیٹے سے بہت محبت کرتے، اس لیے وہ کبھی کبھار صرف اسی کو کھلانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے، لیکن بڑا بھائی مجھے اس میں حصہ دار بنا لیتا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قلت کے باوجود ہمیں خوش کرانا ہی تھے، لیکن پھر ہم پر ایک آفت آن ٹوٹی۔ میں اس وقت 9 سال کی تھی کہ میرا بڑا بھائی، جو 11 سال کا تھا، 4-5 روز شدید بخار میں مبتلا رہنے کے بعد فوت ہو گیا۔ اس کی اچانک موت والدین اور خود کانتی کے لیے خوفناک دھچکا تھی۔ باپ کی تو گویا کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد ماں کی صحت تیزی سے بگڑنے لگی اور چند سال کے اندر وہ بہت ہی کمزور ہو گئی۔ کانتی نے کہا کہ اس نے اپنے باپ اور ماں کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارا متوفی بیٹا ہماری امیدوں کا مرکز تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھا روزگار پائے گا، ہماری دیکھ بھال کرے گا اور چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی سہارا بنے گا۔ اس کی ماں پر غم و اندوزہ کے اتنے دورے پڑے کہ کچھ کھاتی پیتی نہ تھی اور کئی کی راتیں جاگ کر گزار دیتی، کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جاتی۔ والد اپنی پوری تنخواہ کی وجہ سے اس کے علاج، معالجے اور آرام اور مناسب خوراک کا اہتمام نہ کر سکتا۔ اس طرح اس کی صحت مسلسل بگڑتی چلی گئی۔ ہم پر دوسری آفت میرے بڑے بھائی کے انتقال کے 4 سال بعد اس وقت پڑی جب ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت بھی ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ تھی۔ ہم بچے جب اسکول گئے ہوئے ہوتے اور باپو فیکٹری میں ہوتے تو ماں مختلف چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اندر باہر آتی جاتی رہتی۔ اس دن بھی ماں غالباً مارکیٹ گئی ہوئی تھی یا ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ واپسی پر وہ سڑک پر گر پڑی، سر میں شدید چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ ہسپتال پہنچانے پر میری والدہ دم توڑ گئی۔ چھوٹا بھائی بمشکل 7 سال کا تھا۔ ماں کی موت کا سن کر وہ سکتے میں آ گیا۔ باپو کو شدید صدمہ پہنچا، وہ ہر وقت مغموم رہنے لگے اور ہم سے بھی بے پرواہ ہو گئے۔ ہم سے زیادہ محبت کا اظہار کرنے کی بجائے انہوں نے چپ رہنے کا رویہ اختیار کر لیا۔ کبھی کبھار کوئی سرسری بات کر لی تو کر لی، پھر طویل خاموشی چھا جاتی۔ اس پر ہمیں ماں کی یاد مزید ستانے لگی۔ اس طرز عمل کے باوجود بھی باپ کی خواہش تھی کہ ہم اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ مجھے اپنی تعلیم کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی 13 سال کی عمر میں سنبھالنا پڑا۔ میں کام کے بوجھ کو شدت سے محسوس کرتی اور باپ کی مالی مشکلات کو سمجھے بغیر ہی بار بار اس میں گھر میں ایک نوکر رکھ لینے کا اصرار کرتی۔ میرے مطالبے پر وہ پریشان ہوتا رہتا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ کوئی ایسا انتظام کرنا چاہتا ہے جس سے ایسا ہو جائے کہ ہم دونوں بہنوں کو گھر میں تنہا نہ رہنا پڑے اور گھر کے کام میں بھی مدد ملے۔ بالآخر انہوں نے ایسا انتظام کر ہی لیا، مگر اس انتظام نے تو ہماری زندگیاں تباہ کر دیں۔ پوچھا گیا کہ زندگیاں کیسے تباہ ہوئیں؟ کانتی نے بتایا کہ اس کا والد ایک عورت کو گھر لے آیا تھا جسے شروع میں ہی ہم آنٹی سمجھتے تھے، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ باپو نے اس سے چپکے سے شادی کر لی ہے اور اس طرح وہ ہماری سوتیلی ماں بن گئی ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارا باپ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور خاندان کے ہر معاملے میں اسی کی بات سنتا اور مانتا ہے۔ وہ اس کے لیے بہت اچھے اچھے کپڑے لاتا اور اس کی بڑی ناز برداری کرتا۔ وہ صرف خود سے اور میرے باپ سے غرض رکھتی۔ اس طرح وہ آپس میں اتنے خوش رہنے لگے کہ انہیں ہم بچوں کی پرواہ ہی نہ تھی۔ ہماری بدقسمتی تھی کہ باپو نے اسے کتیا نام نہاد آنٹی کو گھر میں ڈال دیا۔ اس گھر کے کسی کام سے دلچسپی نہ تھی۔ اس نے ان کاموں میں ہم دونوں بہنوں کو جوت دیا۔ جب ہم تھکی ہاری اسکول سے واپس آتی تو بستہ چھوڑتی اور یونیفارم اتارنے کے بعد ہم کھانا پکانے اور دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتی اور رات گئے تک لگی رہتی۔ ہوم ورک بھی تسلی سے نہ کر سکتی۔
مجھے پتا تھا کہ بابو کی آمدنی بہت کم ہے، اس کے باوجود بھی ماں کی زندگی میں ہمیں عموماً پیٹ بھر کر کھانا ملتا، البتہ کبھی کبھار کھائے بغیر سو جانا پڑتا تھا۔ لیکن اب فاقے زیادہ ہونے لگے۔ اس نام نہاد آنٹی کتیا نے کئی بار کئی یار بنا رکھے تھے۔ جب باپو کام پہ گیا ہوتا تو ہم اسکول میں ہوتے تو یہ ہمارے گھر میں ہوتے اور ان کی خاطر تواضع کی جا رہی ہوتی۔ ہمیں یہ بات پڑوس کی ایک خاتون نے بتائی جو ہماری متوفیہ ماں کی سہیلی رہ چکی تھی۔ پھر اس کا حوصلہ تو دیکھو کہ مجھے تو لڑکوں سے ملنے جلنے کی اجازت نہ تھی اور خود غیر مردوں سے گلچھڑے اڑانے میں اسے کسی کی روک ٹوک نہ تھی۔ میں سب سے بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ہم سے مشفقانہ سلوک ہوتا تو شاید میں اس کی طرف سے عائد پابندیاں بھی قبول کر لیتی، لیکن موجودہ صورت میں ان پابندیوں کو آمریت ہی سمجھتی۔ بابو کی آمدنی محدود تھی تو اس کی اپنے کپڑے اور میک اپ وغیرہ کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ ہمیں تو 2 وقت کی سادہ روٹی تک میسر نہ تھی۔ کئی دفعہ میں نے باپو سے یہ باتیں کرنے کے بارے میں سوچا، مگر وہ اس کتیا سے اتنا لاڈ پیار کر رہا تھا کہ مجھے اس سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے کبھی ہم سے پوچھنے کی کوشش ہی نہ کی کہ یہ عورت ہم سے اچھا سلوک کر رہی ہے یا نہیں۔ پھر اس وقت آنٹی کا پیمانہ صبر چھلک پڑا، جب آنٹی نے اس کے باپ کو قائل کر لیا کہ اس کی تعلیم 10ویں جماعت سے آگے جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے کسی جاب پر لگا دیا جائے تاکہ یہ اپنے اخراجات خود ہی برداشت کرے۔ یہ سن کر کانتی کو شدید غصہ آیا۔ بات یہیں تک نہ تھی، بلکہ یہ بھی تھی کہ اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے جس میں کانتی اور بالخصوص اس کا چھوٹا بھائی فاقوں سے دوچار ہو گئے۔ اس پر اس کا بھائی آمادہ بغاوت ہو گیا اور بعض اوقات وہ اسے بڑی بری گالیاں بھی دینے لگتا ہے۔ انہیں گھر سے جیب خرچ نہ ملتا، اسکول میں جہاں دولت مند لوگوں کے بچے پڑھتے تھے وہ خود بھی کھل کر خرچ کرتے اور دوستوں کی بھی خاطر مدارت کرتے رہتے۔ اس پر ان کے دل میں آنٹی کے خلاف غصہ مزید بڑھ جاتا۔ کانتی کے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اس سے بھی خرچ کے لیے کہیں سے کچھ پیسے مل جایا کرے تاکہ وہ خود بھی چیزیں خریدے اور بھائی بہن کو بھی دے، تاکہ ان کے دلوں سے کمتری اور محرومی کا احساس کم ہو سکے۔ جیب خرچ تو الگ رہا، انہیں پیٹ بھر کے روٹی تک میسر نہ تھی۔ اب تو اس نے باپ سے بھی نفرت کرنا شروع کر دی کہ وہ اپنی اولاد کی نہ تو کوئی پرواہ کرتا ہے نہ اسے وقت دیتا ہے، سارے پیسے لا کر نئی بیوی کے حوالے کر دیتا ہے۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد جب باپ نے کانتی کو آگے تعلیم جاری رکھنے کے لیے پیسے نہ دیے تو اسے سخت مایوسی ہوئی، چنانچہ اس نے نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا، میں اس گھر میں سارا دن رہنا کہاں گوارا کر سکتی تھی جہاں وہ کتیا میری آنٹی بھی رہتی تھی۔ میں کوئی بھی جاب فوری طور پر قبول کرنے کو تیار تھی تاکہ اپنے لیے اور اپنے بھائی بہن کے لیے کچھ رقم حاصل کر سکوں۔ میری زبردست کوشش تھی کہ میری طرح وہ بھی محض فیس وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم ترک کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر پرائمری اسکول ٹیچر کی پوسٹ پر اسٹاف کی چھٹیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے والی ٹیچر کے طور پر ملازمت شروع کر دی۔ بعد ازاں عارضی ٹیچر کی حیثیت میں 100 روپے ماہوار پر عارضی ٹیچر تعینات ہو گئی۔ میں نے اسکول میں ٹیچروں کو بتا دیا کہ مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے، اگر کوئی طالبہ ٹیوشن پڑھنا چاہتی ہو تو اسے میرے نام کی سفارش کر دیجیے گا۔ اسکول میں تقریباً 3 ماہ کی ملازمت کے بعد ایک لڑکی نے اپنے گھر پر مجھ سے ٹیوشن پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے مجھے 50 روپے مہینے ملنے لگے۔ اس طرح تنخواہ سمیت 150 روپے ملنے سے میری زندگی میں بڑا فرق پڑ گیا۔ تاہم جہاں تک میری ضرورتوں کا تعلق تھا یہ بہت کم تھے۔ مجھے بہن بھائیوں کی اسکول کی تعلیم جاری رکھنے اور گھر میں ہم تینوں کے اخراجات کے حصے کے طور پر ادا کرنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ آمدنی کی ضرورت تھی۔ بہرحال سردست اس سے زیادہ میں کہاں سے لاتی؟ میں نے جب کمانا شروع کیا تو باپو نے میری بہن اور بھائی کی اسکول فیس دینے کا سلسلہ
مجھے یقین ہے کہ اس ظالم آنٹی کے اکسانے پر بند کر دیا اور ہمارے کھانے کی مقدار بھی گھٹا دی۔ اس طرح مجھے اپنی بڑی توہین اور بےچارگی کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ اس دوران اسکول میں مجھے یہ بات بھی محسوس ہونے لگی کہ دوسری استانیاں مجھ سے ہمیشہ بہتر لباس میں ملبوس ہوتی ہیں۔ کیا مجھے ان جیسی نہیں ہونا چاہیے؟ اس پر میرا خیال اس لڑکی کے والد کی طرف گیا جسے میں پرائیویٹ ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ وہ بہت دولت مند آدمی تھا اور دولت مندوں سے اس کی دوستیاں اور جان پہچان بھی کافی تھی۔ چنانچہ اس سے پہلی ملاقات میں جو ٹیوشن فی وصول کرتے ہوئے ہوئی تھی، میں نے اس سے کہا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، اپنی تنخواہ کی کمی کو ٹیوشن سے پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے کسی دوست یا رشتہ دار کو اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر کی ضرورت ہو تو میں توجہ سے پڑھاؤں گی، اس سے مجھے کچھ تو فائدہ پہنچ سکے گا۔ یہاں پہنچ کر وہ اچانک رک گئی، ایسا لگا کہ شاید وہ اس سلسلے میں کچھ بتانا چاہتی۔ چنانچہ کچھ دیر تک بھی خاموش رہی۔ میں نے اس پر اس کے ماضی کے تجربات کے انکشاف کے لیے زور دینا مناسب خیال نہ کیا۔ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں جن میں اس کے اسکول کے حالات، ساتھی، استانیوں کے رہن سہن، مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں سوالات وغیرہ شامل تھے۔ پھر میں نے اس کا موڈ موزوں پا کر بڑی ہوشیاری سے پرائیویٹ ٹیوشن پڑھنے والی طالبہ کے والد کا ذکر کیا اور پوچھا کہ کیا اس نے کچھ مزید ٹیوشنز دلوا دیں۔ اس پر اس نے دوبارہ اپنے تجربات بتانا شروع کر دیے۔ انتہائی غیر متوقع طور پر میری زندگی کا پہلا بڑا تحیر خیز واقعہ پیش آ گیا۔ اس وقت میری عمر بمشکل 17 برس تھی۔ میری پرائیویٹ شاگرد کے والد نے اپنے گھر پر ایک روز مجھ سے کہا کہ میں اس کے ہمراہ اس کے دوست کے گھر چلوں۔ میں فوراً راضی ہو گئی کہ یہ مجھے اپنے دوست سے متعارف کروا کر اس کے ذریعے ٹیوشنز دلوا دے گا۔ اس شام جب ہم وہاں پہنچے تو ایک بہت بڑی پارٹی ہو رہی تھی۔ اس کی رونقیں دیکھ کر میری مرعوبیت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں اس بات پر کچھ شرم بھی محسوس کر رہی تھی کیونکہ میرا لباس ایسی محفل کے شایان شان نہ تھا۔ بہرحال اس نے اپنے دوست کے میرا تعارف کروایا اور مجھے اس کے پاس ہی کرسی مل گئی۔ مجھے شراب کا پیک پیش کیا گیا۔ پہلے تو میں نے انکار کیا لیکن اس کے اصرار پر میں نے کچھ نرم سا ہو گئی کیونکہ میں پسماندہ یا مغرور ہونے کا تاثر نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے پیگ تھام لیا۔ اس کی کرواہٹ کے باوجود 3-4 پیگ پی لیے۔ مجھے اپنا سر جلد ہی چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا اور ساتھ ہی میں باتونی اور زیادہ حشاش بشاش ہونے کا مظاہرہ کرنے لگی۔ میں کھانے میں ہر کسی کے ساتھ شریک ہوئی، چند نوالے ایک میز سے اور چند دوسری میز سے اٹھائے اور مہکتی ہوئی پوری ہال میں گھومنے لگی۔ جب ڈنر ختم ہو گیا تو میں نے اپنے شاگرد کے والد سے کہا کہ مجھے میرے گھر ڈراپ کر دے، تو اس نے مجھے کچھ دیر انتظار کرنے کو کہا کیونکہ بقول اس کا دوست مجھ سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا شاید اپنی بچی کی ٹیوشن فی اور پڑھانے کے اوقات وغیرہ مقرر کرنا چاہتا ہوگا، اس لیے میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے وہاں مجھ سے میرے کام و مشاغل، میری ملازمت اور خاندان کے حالات اور آمدنی وغیرہ پوچھنے کے بعد مجھے کچھ رقم دی اور پھر بتایا کہ جو دوست تمہیں اپنے ہمراہ لایا ہے اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ تم بہت ضرورت مند ہو، اس لیے میں تمہاری ہر مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میں اس پر خاموش رہی، صرف مسکرا دی۔ اس پر اس نے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا جس پر میں نے ذرا مزاحمت کی لیکن نشے کے اثر کی وجہ سے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ نشے نے دماغ کو معاف کر رکھا تھا، اس لیے معلوم نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ چونکہ میں کافی رقم مل جانے کی وجہ سے دلی طور پر خوش بھی تھی، اس لیے میں نے اسے آگے بڑھنے دیا اور اپنے ہاتھ اسے پکڑنے دیے اور اس کے بعد اس نے تقریباً زبردستی ہی میرے ساتھ جنسی فعل کر دیا۔ تاہم مجھے اعتراف ہے کہ یہ حرکت اتنی خوفناک اور درد پہنچانے والی نہ تھی جتنی کہ میں پہلے سمجھ رہی تھی۔ اپنے کپڑوں کو جھاڑ واڑ کر صاف کیا، بالوں کو سمیٹتی ہوئی باہر نکلی۔ باہر اس کا دوست جس نے اس پروگرام کو عملی جامہ پہنوایا منتظر کھڑا تھا۔ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر جھنپا اور پھر راستے میں بھی کچھ کہے بغیر گاڑی چلاتا رہا اور مجھے گھر ڈراپ کر دیا۔ کانتی نے بعد ازاں بتایا کہ اس واقعے کے کئی روز بعد یعنی کئی ناغے کر کے وہ اپنی شاگرد کو ٹیوشنز پڑھانے کے لیے گئی۔
اس کے باپ نے مجھے فراغت کے بعد ٹہلنے کے لیے کہا، جیسے کہ وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہو۔ اپنی بیٹی کو اندر بھیج دینے کے بعد اس نے کہا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس سے اسے پیسے ملیں گے بشرطیکہ کا وہ اس کی ہر بات مانتی رہے۔ کانتی نے پہلے غصے کا اظہار کر کے انکار کیا اور کہا کہ اگر وہ ویسی ہی حرکت کرنا چاہتا ہے جیسی اس رات اس کے دوست نے کی تھی، تو مجھے اس کے تاثرات دیکھ کر اندازہ ہوا کہ انکار کیا تو ممکن ہے اس کی بیٹی کی ٹیوشن بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ ابھی میں کچھ اور کہنے کی کوشش کر ہی رہی تھی، وہ بولا، اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ اس رات والی بات اس کے والدین اور اسکول والوں کو بھی بتا سکتا ہے۔ اس طرح اسکول سے بھی چھٹی ہو جائے گی۔ اس دھمکی پر میری نظروں کے سامنے اپنے گھر کے دکھ، مصیبتیں، نوکری سے قبل بہن بھائی کے غمگین چہرے گھوم گئے اور سنگ دل والدین کا رویہ بھی یاد آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر سچ مچ ایسا ہو گیا تو اسکول میں بدنام ہونے کے علاوہ گھر سے بھی باہر پھینک دی جاؤں گی۔ چنانچہ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، اچھا، جیسے آپ کی مرضی۔ اس طرح میں نے کال گرل کے طور پر کام شروع کر دیا۔ میں اب بھی اسی اسکول میں پڑھا رہی ہوں اور اس شخص کی بیٹی کی پرائیویٹ ٹیوشن بھی جاری ہے۔ مجھے اپنے امیر دوستوں کا کاروباری ساتھیوں کے ہاں لانا لے جانا اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ وہ ان دوستوں سے تجارتی فوائد حاصل کرتا ہے اور مجھ سے خود جو حرکتیں کرتا ہے ان کے عوض الگ رقم دیتا ہے۔ گھر میں نے یہ بتا رکھا ہے کہ مجھے اور بھی ٹیوشنز مل گئی ہیں، اس لیے زیادہ پیسے بن جاتے ہیں۔ جب کبھی بہت دیر سے پہنچوں تو بتا دیتی ہوں کہ میری فلاں شاگرد کی طرف سے پارٹی تھی۔ میں تقریباً 3 سال سے اسی جھوٹ کو نبھا رہی ہوں۔ میری شاگرد کا باپ ہفتے میں 1 یا 2 بار ایسے معاملات کہیں نہ کہیں فکس کر دیتا ہے۔ مجھے گاڑی پر وہاں لے جاتا ہے اور گھر پر ڈراپ بھی کر دیتا ہے۔ وہ بیک وقت دلال کا کام بھی کرتا ہے اور مجھے خود بھی استعمال کرتا ہے۔ اس کے عوض 300 روپے مہینہ ادا کرتا ہے۔ اس طرح اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کی پاکیزگی مجروح کر کے مجھ سے گندے کام کرتا بھی ہے اور کرواتا بھی ہے۔ آخر میں کانتی نے ایک سوال کے جواب میں بتایا، مجھ سے گندے بوڑھے لوگ جو کچھ کرتے ہیں یا جن حرکتوں کی توقع کرتے ہیں، میں ان پر برا نہیں مناتی۔ وہ قسم قسم کی حرکتوں سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے پیٹ کی آگ اور بہن بھائی کی خاطر سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ان سے ملنے والے پیسوں سے روٹی، کپڑا اور چھوٹوں کی اسکول کی تعلیم کے لیے فیس کا انتظام ہو جاتا ہے اور گھر سے طویل غیر حاضری سے اس کا مکروہ ماحول سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اپنے مستقبل کے منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا، میں بھی ہر شخص کی بیٹی کی طرح کسی اچھے مرد سے شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، لیکن 6-7 سال تک اس پیشے کو ترک نہیں کر سکتی، کیونکہ بھائی کو اس کے قدموں پر کھڑا کرنا اور بہن کو بہانا میری ہی ذمہ داری ہے۔ میں یقیناً برے کام کو برا سمجھتی ہوں اور کوئی آبرومندانہ کام کر کے زندگی گزارنے کی متمنی ہوں، لیکن موجودہ مالی حالات اور اپنی تعلیم کی کمی کے باعث اس سائیڈ بزنس کو کیسے ترک کر سکتی ہوں۔ تاہم مجھے یقین نہیں کہ میری شادی ہو سکے گی، مجھے اپنا گھر اور اپنے بچے نصیب ہوں گے۔ یہ خفیہ زندگی آخر آج شکار ہو کر رہتی ہے۔ کون ہے جو ایسی باتیں معلوم ہو جانے کے بعد بھی بیوی بنائے رکھے گا؟ ند رکھنا، نگاہ اپنی، وقار اپنا، رہنماؤں کی حقیقی تو یہ تھی ہر غریب معاشرے کی دکھ بھری داستان، جس سے ہر غریب لڑکی آشکار ہوتی ہے۔ کیا ان کو عزت کا کوئی حق نہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم درندوں کی طرح ان کو نوچیں، کیوں نہ کچھ پیسوں سے ان کی مدد ہی کر دی جائے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔